بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار یہ تصویر کر لو، میری گارنٹی ہے کہ صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے ڈھیروں پیسے ملتے رہیں گے اور ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا اور کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، رات کو بستر پر جانے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے سارا دن آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے اور پھر دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی انشاءاللہ۔ مگر میرے اس وظیفے پر یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ خود ہی اس کو پڑھ لیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ مال و دولت ملے گی اور آپ کے تمام مسائل دیکھتے دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، وہی رحمان ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت کرے گی۔ ایک حدیث پاک میں مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اسی طرح کہ جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے۔ جو شخص اس نیکی کے ارادے پر بھی عمل کر دے تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص برائی کا صرف ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس برائی کو عمل میں نہ آ سکے، لیکن اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں جائے گا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے پھر اس عمل بھی لے آئے تو صرف ایک برائی کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور جبکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہی غفور الرحیم ذات ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ پر خصوصی رحمت و شفقت ہوگی اور آپ کے بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے، ایک شخص جس نے پوری زندگی میں کبھی ایک نیکی کا کام نہیں کیا تھا اور پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر کچھ راکھ جنگل میں ڈال دینا، کچھ دریا میں بہا دینا، کچھ راکھ آندھی میں اڑا دینا، خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہو۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، اس کی راکھ اکٹھی کرو، پھر جنگل کو حکم دیا، اس طرح ہوا کو بھی حکم دیا، پلک جھپکتے ہی اس کی تمام راکھ جمع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا تو اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کیا، پروردگار، یہ سب میں نے تیرے خوف سے کیا اور یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا، اور جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ محترم ناظرین، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو توجہ دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ اب مزید وقت کیسے عمل کریں اس کا طریقہ کار جان لیجئے، کچھ احتیاط بھی جان لیجئے،
کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کر لیں، پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی، اور یہ عمل بے شک آپ بیٹھے ہیں تب بھی کر لیں، آپ لیٹ گئے ہیں تب بھی کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت عزت ملتی رہے گی۔ یہ عمل بہت ہی اچھا اور عمدہ عمل ہے، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا بوڑھا، غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی وظیفہ کرتے تھے تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑنا، ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا میرے دوستو، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ کر وہی بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، بس آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر میرے بھائی کسی بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، یا صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ جان لیجئے۔ اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ ایک ہی بار شمار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا آپ نے یہ 80 بار پڑھنا ہے، یعنی 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت و شفقت والا معاملہ کریں گے اور آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہو اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن اس عمل کا حصہ ہے 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک یہ ہے
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिर में भी आपने ये दरूद पाक 11 ही बार पढ़ना है, और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकता है, ये या फिर इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने दुआ भी खूब दिल लगा कर मांगनी है। दुआ का तरीका यह है कि आपने दुआ में यह कहना है कि ऐ अल्लाह मुझे अपने गैबी ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता कर, ऐ अल्लाह मुझे गैबी ख़ज़ानों से दौलत अता कर। आपने अच्छी तरह दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल करेंगे। अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानियां, मुश्किलें ख़त्म कर देंगे और हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, और हमें इस वजीफ़े में की गई कमी बेशी को मुआफ़ फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।